صدر بش نے ملا عمر کو یہ کہا تھا کہ میں تمہارے اوپر اس دنیا کو، اس کائنات کو تمہارے اوپر تنگ کر دوں گا، یعنی کہ تم اس دنیا میں کسی بھی ملک میں جاؤ، چھپ جاؤ، میں تمہیں نکال کر تم کو ماروں گا۔ یہ صدر بش نے بڑے تکبر میں آ کر اس سے کہا۔ ملا عمر نے جو ایک سادہ سا انسان تھا، اس نے اس کو جواب یہ دیا تھا کہ میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، میں اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ ایک طرف صدر بش کا قول ہے، دوسری طرف میرے اللہ کی بات ہے، دیکھتے ہیں کس کی بات پوری ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایمان کی طاقت کے بارے میں آپ کے سامنے دو واقعات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ، مسلمان اس کے ساتھ کس طرح عزت حاصل کر سکتا ہے اور کس طرح پوری دنیا کو حیران اور پریشان بھی کر سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان نے قبضہ اختیار کیا، اپنی حکومت بنائی، اور ہم اس پر تبصرے بھی کرتے ہیں، اس پر باتیں بھی کرتے ہیں، اس پر دلیلیں بھی دیتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، کچھ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو دو واقعات آپ کو بتلائیں گے کہ اس کے اندر اصل میں کیا چیز تھی۔ ملا عمر جس نے طالبان کی بنیاد رکھی تھی، اس نے ایک انٹرویو دیا تھا وائس آف امریکہ کو، آج کل بہت وائرل ہو رہا ہے، آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو گوگل سے 2001 ستمبر کا کالم نکال کر کوئی پڑھ سکتے ہیں۔ بش نے کہا تھا بڑے تکبر میں آ کر، بڑے گھمنڈ میں آ کر، اپنی ناک چڑھا کر، کیونکہ اس کو اپنی ٹیکنالوجی پہ فخر تھا۔ صدر بش نے ملا عمر کو یہ کہا تھا کہ میں تمہارے اوپر اس دنیا کو، اس کائنات کو تمہارے اوپر تنگ کر دوں گا، یعنی کہ تم اس دنیا میں کسی بھی ملک میں جاؤ، چھپ جاؤ، میں تمہیں نکال کر تم کو ماروں گا۔ یہ صدر بش نے بڑے تکبر میں آ کر اس سے کہا۔ ملا عمر نے جو ایک سادہ سا انسان تھا، اس نے اس کو جواب یہ دیا تھا کہ میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، میں اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ ایک طرف صدر بش کا قول ہے، دوسری طرف میرے اللہ کی بات ہے، دیکھتے ہیں کس کی بات پوری ہوتی۔ تو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ میرے اللہ نے فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، زمین بڑی وسیع ہے میری، جو مومن نکلے گا، مجھ پر ایمان لائے گا، صبر کرے گا، میں اس کو، اس کی حفاظت کروں گا، چاہے ساری دنیا، ساری ٹیکنالوجی اکٹھی کر کے اس کے خلاف آ جائے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ میرے اللہ کی حفاظت میں۔ یہ بات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یہ وہ ایمان تھا جس کی بنا پر انہوں نے پوری دنیا کو شکست دے دی کہ 48 ملک ایک طرف ہیں اور 48 ملکوں کی ٹیکنالوجی ایک طرف ہے۔ بندہ بیٹھ کر سوچے تو حیران ہوتا ہے کہ پرانی رائفلوں کے ساتھ لڑنے والے، ٹیکنالوجی جن کے پاس سے بھی نہیں گزری، وہ پوری دنیا کو شکست دے دیتے ہیں صرف ایک بنا ایمان کی بنا پر، اور ایمان بھی ان کا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے کے اوپر تھا۔ تو اگر آج کا مسلمان پورے قرآن پر ایمان لے آئے تو کیا سمجھتے ہیں پوری کائنات کو وہ شکست خوردہ نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ جو مسلمان اور مومن ہوتا ہے اس کو کبھی بھی اتحاد کے اوپر فخر نہیں ہوتا، اس پر ایمان نہیں ہوتا۔
اس کا ایمان صرف اپنے اللہ پر ہوتا ہے۔ تو یہی کام طالبان نے کیا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے افغانستان میں دیکھا۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے، جو دوسرا واقعہ ہے، وہ یہ کہ ابھی جب انہوں نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا، اپنی حکومت قائم کی، تو وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر امریکہ جا رہے تھے۔ کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر مرد اور عورتیں اکٹھی ہیں جو امریکہ جانے کے خواہش مند ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری پناہ وہاں پر ہے، ہماری عزت وہاں، ہمارا رزق وہاں پر ہے۔ طالبان کا لیڈر وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر وہ سپیچ کی، جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر بندہ حیران بھی ہوتا ہے اور انسان کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں۔ پھر بندے کو ایمان کے لیول کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے یہ جو جنگ جیتی ہے، ہم نے یہ جو دشمن کو ہرایا ہے، اس کو شکست دی ہے، وہ ہم نے ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں دی۔ اس نے کہا کہ ہم نے ایمان، عبادت اور غیرت کے ساتھ ان کو ہرایا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ یہ وہ غیرت ہوتی ہے ایک انسان کی جو ایمان کے ساتھ بنتی ہے۔ وہ انسان عام سے درویش کو بھی سردار کا تاج پہنا دیتی۔ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے 11 گولیاں مجھے سمگل کی تھی اپنی چادر کے اندر، اپنے دامن کے اندر، اپنی چنری کے اندر چھپا کر، اور اس نے کہا تھا کہ بیٹا تم نے اس کے ساتھ دشمن کو مارنا ہے۔ 11 گولیاں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور دیکھیں وہ مائیں جنہوں نے ان کے ایمان کو اس طرح تازہ کیا۔ اس نے کہا کہ اپنی چادر میں چھپا کر 11 گولیاں لا کر مجھے دیں اور کہا کہ دشمن کو اس کے ساتھ مارنا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم آج امریکہ جانے کے خواہش مند ہو، ان کے پاؤں میں پڑ رہے ہو اور ان کے اوپر تم رزق کا بھروسہ کرتے ہو۔ کہتا ہے میرے پاس 1000 افغانی نہیں تھے، یعنی 1000 افغانی روپیہ جو ان کی کرنسی ہے۔ کہتے ہیں میں کسی سے ادھار لے کر آیا ہوں، مجھ سے زیادہ تم معاشی طور پر کمزور نہیں ہو، میں تم سے زیادہ کمزور ہوں۔ ایک لیڈر یہ بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اسی طرح ہم بھوکے رہ کر پرانی رائفلوں کے ساتھ ان دشمنوں کے ساتھ لڑے ہیں جن کے پاس بڑی ٹیکنالوجی تھی، اور 11 گولیاں ہم نے استعمال کی ہیں۔ تو ان کے پیچھے کیا تھا؟ صرف ایمان اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پوری کائنات کو انہوں نے حیران کن کر دیا۔ تو آج ہم مسلمان اس کو ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، بلکہ سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اللہ پر بھروسہ بھی نہیں ہے، اس کے احکامات کے اوپر بھروسہ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔